کے رازداں صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ جناب یہ ذکر خلیفہ اول افضل الصحابہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مجسم سچائی، تاجدار صداقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ایک لقب، سب سے مشہور لقب صدیق، اور آسمانوں پہ آپ کا ایک لقب حلیم ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت کی بارگاہ میں جبریل امی آئے اور کافی دیر تک آپ کے ساتھ محو گفتگو رہے کہ کچھ دیر بعد سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے۔ اب جیسے ہی وہ تشریف لائے یعنی ایز ہی انٹر، تو جناب جبریل امی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ یعنی اے جبریل، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو اس پہ جملہ سنیے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث فرمایا ہے، یہ زمین سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہیں، اور آسمانوں پہ جو ان کا لقب ہے، زمین پہ صدیق ہے، آسمانوں پہ ان کا لقب حلیم ہے، یعنی تحمل والا، یعنی بردبار، یعنی نرمی کرنے والا۔ اچھا، آپ کا جو قلب تھا وہ لوگوں کے لیے بڑا کشادہ تھا۔ حضرت بلال حبشی کو 10 اوقیہ سونا یا 32 تولے سونا، اگر میں اس کو کنورٹ کروں، اتنی بڑی رقم دے کے آپ نے آزاد کروایا تھا۔ اس کے علاوہ 7 مزید یعنی 7 غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا۔ مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی گئی تھی جناب، اس کی اس وقت کی جو رقم بنتی تھی وہ 10 دینار تھی، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ ادا کی تھی، کیونکہ رؤسائے قریش میں تھے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے بڑا رشک کیا کہ شاید اس وقت میں بازی لے جاؤں گا، لیکن نہیں، اس وقت بھی سبقت لے جانے والوں میں جو سر فہرست نام رہا وہ صدیق اکبر کا رہا، کیونکہ جب آپ سامان لائے تو اپنے گھر کا آدھا لائے۔ سرکار نے پوچھا کیا گھر پہ چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور جناب راوی لکھتے ہیں کہ اس طرح اپنے دیواروں کو، گھر کی دیواروں کو ٹٹولا کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ آپ کی سیرت سے ہمیں اہم نکات ملتے ہیں کہ کتنی سخاوت، کتنی فیاضی، طبیعت میں کتنی کشادگی نظر آتی ہے، اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دینا، اور پھر زبان پہ آپ دیکھیے کتنی قناعت ہے، زبان پہ جو ہے وہ کتنی صداقت ہے، سچائی ہے، کوئی آپ شکوہ کرنے والوں میں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر صاحبزادی بھی ایسی، چونکہ میں عورت ہوں، چونکہ عورتوں سے مخاطب ہوں، تو جناب عورتوں کے طبقے کو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سرکار سے علم قرآن حاصل کیا، کس طرح علم حدیث حاصل کیا، کس طرح مسائل سیکھے۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم لوگ دنیا کے معاملات میں اتنا محو ہو گئے ہیں، اتنا مادہ پرست ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ لیکن وہاں آپ دیکھیے کیا بیٹی کی تربیت ہے، ایک بیٹی ام المومنین ہے تو دوسری شہزادی، دوسری صاحبزادی ذات النطاقین کا شرف پا رہی ہیں۔ تو جناب یہ وہ پیارا پیارا گھرانہ ہے۔ آپ کی سیرت میں بے شمار پہلو ہیں، ہر پہلو جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہے، ہر پہلو میں جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی سیرت کو سمجھا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ نے پوچھا، آپ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ آپ آزاد ہیں اے عتیق، یعنی اے صدیق، اللہ نے آپ پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیجئے گا، اور دعا یقیناً کریں گے۔ لیکن ابھی میں ملتمس ہوں، جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حوریہ فہیم قادری، کہ اپنے خوبصورت اور دلنشیں انداز میں ہمیں منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائیں۔ میں شکر گزار ہوں ARY QTV کی پوری
یعنی وہ تمام لوگ پوری اٹس اے ٹیم ورک بیسیکلی، تو جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عقیدتوں کو اور ان سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنی ثناء منقبت خواں یہاں موجود ہیں ان سب کی جانب سے بھی تمام عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت کا نشان صدیق اکبر، محبت کا نشان صدیق اکبر، وفا کا امتحان صدیق اکبر، وفا کا امتحان صدیق اکبر، مشیر و ہم زبان صدیق اکبر، مشیر و ہم زبان صدیق اکبر، نبی کے رازداں صدیق اکبر، نبی کے رازداں صدیق اکبر، اور لقب ہے ثانی اثنین ان کا، لقب ہے ثانی اثنین ان کا، لقب ہے ثانی اثنین ان کا، رفیق دو جہاں صدیق اکبر، رفیق دو جہاں صدیق اکبر، وفا کا امتحان صدیق اکبر، اور دم ہجرت رہے منزل بمنزل، دم ہجرت رہے منزل بمنزل، نبی کے ہم عینا صدیق اکبر، نبی کے ہم عینا صدیق اکبر، اور بھٹک جاتے مسلمان اگر نہ ہوتے، بھٹک جاتے مسلمان اگر نہ ہوتے، امیر کارواں صدیق اکبر، امیر کارواں صدیق اکبر، اور وہ پائی روشنی مہر نبی سے، وہ پائی روشنی مہر نبی سے، وہ پائی روشنی مہر نبی سے، ہے ابھی ذوف شاہ صدیق اکبر، ہے ابھی ذوف شاہ صدیق اکبر، محبت کا نشان صدیق اکبر، وفا کا
امتحان صدیق اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام. سچائی کی تصدیق کا دے دے اعزاز، حق گوئی کی توفیق کا دے دے اعزاز. مولا میرے لہجے کو بیاں کو میرے مداحی صدیق کا دے دے اعزاز. یا اللہ ہم سب یہاں حاضر و موجود ہیں اور تو گواہ رہنا کہ تیرا ذکر کیا تیرے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، صلاۃ و سلام بھیجا، ان کی نعتیں پڑھیں پروردگار، اور ان کے پیارے پیارے اور پاک ذکر کے بعد ان کے پیارے، ان کے رفیق، ان کے جانثار، ان کے غمگسار، ان کے صاحب، ان کے دوست، ان کے یار کا ذکر کیا پروردگار. سیدنا صدیق اکبر کے اس ذکر کو، اس محفل نعت و منقبت کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرما دے پروردگار. یہاں جتنی بہنیں موجود ہیں پروردگار، مجھ سمیت ہم سب کے قلوب میں اپنے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت شامل فرما دے پروردگار. ہمارے قلوب سے بغض، کینہ، برائیاں، حسد، ایک دوسرے کی برائی اس طرح سے دور ہو جائے کہ ہم سب کے قلوب حب اللہ یعنی تیرے حب سے اور حب رسول اللہ یعنی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جائیں پروردگار. تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما پروردگار. تو گواہ رہنا کہ آج جو ہم نے ذکر کیا ہے پروردگار، اس میں تھوڑی سی تو سچائی شامل ہے، اس میں تھوڑی سی تو عقیدت شامل ہے پروردگار. ہم سب کی عقیدتوں کو ARYQ TV کی میری ٹیم کے ایک ایک بندے نے جو اپنا حصہ جس طور بھی ڈالا ہے پروردگار، ان کے تمام حصوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے پروردگار. ہمارے دل بدل دے میرے مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے پروردگار، ہمارے دلوں کو بدل دے. ہمیں نیک بنا، ہمیں سچا بنا، ہمیں اچھا بنا، ہمیں سچے راستوں پہ چلا، ان لوگوں کے راستوں پہ کہ جن کا تو والی ہے. واللہ ولی المؤمنین، تو ایمان والوں کا، تو مؤمنین کا والی ہے، دوست ہے پروردگار. تو ہمیں بھی سچے راستے پہ، سیدھے راستے پہ چلا دے پروردگار. مومنین کی، نیکوکاروں کی جماعت میں ہم سب کو شامل فرما دے پروردگار. جہنم میں خواتین کو زیادہ دیکھا گیا ہے پروردگار. آج دعا گو ہوں کہ میری تمام بہنوں کو ہدایت کی راہ پہ چلنا نصیب ہو جائے پروردگار. ہمارے گھروں کی پریشانیاں رحمتوں سے اور عنایتوں سے بدل دے پروردگار. ہماری اولادوں پہ، ہمارے پیاروں پہ، ہمارے ماں باپ پہ، ہمارے آباء و اجداد پہ، سب کے حالوں پہ اپنا خاص خاص کرم فرما، اور ہم سب سے ایسے راضی ہو جا کہ ہم سب کو بھی جس طرح سرکار نے، حضور جان عالم نے جس طرح سیدنا صدیق اکبر کو پروانے دیے تھے پروردگار، آج ہم سب پروردگار ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے میرے مولا. ہمارے پیاروں کو، ہمارے اپنوں کو، ہمارے غیروں کو، سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. تمام مسلمانوں پہ پروردگار، فلسطین کے مسلمانوں پہ بالخصوص اپنا خاص خاص کرم فرما، اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. رازداں صدیق اکبر